الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و ناظرین و سامعین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے 27ویں سالانہ سنی اجتماع میں ملک اور بیرون ممالک سے جملہ آنے والوں کو اللہ رب العزت جل جلالہ دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس اجتماع سے جانے سے پہلے پروردگار جل جلالہ سب کو بخشے ہوئوں میں شمار فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور وہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ مسلمان اچھے نہیں ہوتے۔ الا ماشاءاللہ ہمیں آج قرآن مقدس کی روشنی میں بہترین مسلمان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہمیں ایک بہترین مسلمان کی حیثیت سے پوری دنیا کے اندر اپنا انٹروڈکشن کرانے کی کوشش کرنی ہے۔ مسلمان جتنا برا بتایا جاتا ہے اتنے نہیں ہیں۔
یہ بات ضرور ہے کہ چند مسلمان کسی کوتاہی کے شکار ہیں، لیکن ان چند مسلمانوں کی کوتاہی کو پوری قوم کے اوپر تھوپ دینا یہ انصاف نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے۔ لیکن یہ لاکھوں کی تعداد میں غلامان رسول جو آج اس اجتماع میں حاضر ہیں، ان کا آنا، ان کا ڈسپلین کے ساتھ یہاں پر بیٹھنا اور ڈسپلین کے ساتھ یہاں سے اپنے گھروں کی طرف رخصت ہونا اور اچھی باتوں کو سن کر اپنی زندگی میں اسے شامل کرنا، یہ بات اس طرف عکاسی کر رہی ہے کہ تھوڑی بہت بھی جو کوتاہیاں مسلمانوں کے اندر ہیں، مسلمان اسے دور کر کے بہترین مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ شومی قسمت، جیسا کہ کل رئیس المفسرین نے اپنے خطاب کے اندر فرمایا تھا، اچھے نام اور اچھے ٹائٹل کو غلط جگہ چسپاں کر کے ان اچھے ناموں کی قدر کھو دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے بعض مسلمانوں کی سچویشن بھی ایسی ہو گئی کہ اندھی تقلید مغربی دنیا کی اور میڈیا کی کرنے کی وجہ سے انہوں نے بھی بہت سارے شر کو خیر سمجھ لیا اور بہت ساری برائیوں کو اچھائی سمجھ بیٹھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے اس اجتماع کے اندر ہمیں کریکشن کرنا ہے، فکر کا کریکشن، سوچ کا کریکشن، عادتوں کا کریکشن، ان ساری چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں اور اس کے بعد قرآن نے کسے بہتر فرمایا اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ معبود برحق جسے بہتر بتائے وہ بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے بہتر کسے بتایا؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ تمام مخلوق کے اندر بہتر اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس کا دامن ایمان سے بھرا ہوا ہے اور جس کی زندگی عمل صالح کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ پروردگار جل جلالہ نے دو چیزیں بتائیں، ایمان اور عمل صالح۔ ان دو چیزوں کی بنیاد پر ساری مخلوق میں اللہ عز و جل نے ان دو چیزوں کے پابند کو، ان دو چیزوں کے اپنانے والے کو بہتر فرمایا۔ یہاں جتنے بھی ہیں، بہت سارے اپنے بھی آن لائن سن رہے ہوں گے، بہت سارے دوسرے بھی سن رہے ہوں گے، تو جو ایمان والے سن رہے ہیں وہ یہ تصور کرتے ہوں گے کہ ہم تو ایمان کی وجہ سے، نماز روزے اور حج و زکوٰۃ کی وجہ سے ہم تو بہتر ہونے چاہیے، اس لیے کہ قرآن نے کہا۔ تو اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں
کہ صرف چند عبادات کر لینے کی وجہ سے ایمان کے بعد آدمی بہتر نہیں بنتا. آپ پہلے عمل صالح کو سمجھیے کہ عمل صالح سے کیا صرف عبادات مراد ہے، یا عمل صالح کی تفسیر کے اندر مفسرین نے کچھ اور بھی بیان فرمایا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم اپنا جائزہ لیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں کم و بیش 42 مقامات پر اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر فرمایا. اور عمل صالح صرف نماز، روزہ، حج و زکات کا نام نہیں ہے، بلکہ عمل صالح یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں عبادات، سن رہے ہیں معاملات اور اسلامک آواز توحید نیٹ ورک. اگر کسی ایمان والے کی زندگی ایسی ہے کہ وہ عبادات میں بھی پرفیکٹ ہے، معاملات میں بھی پرفیکٹ ہے اور اخلاق میں بھی پرفیکٹ ہے، تو اس سے بہتر مخلوق کے اندر کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. لیکن آج ذرا کسی مسلمان سے لین دین کر کے دیکھ لیجئے، خود آپ محسوس کریں گے کہ اس کی سچویشن کیا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص کے سلسلے میں مقدمہ پیش کیا گیا، تو آپ نے حاضرین میں سے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی ہے جو اس کے بارے میں کچھ گواہی دے. ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور میں گواہی دیتا ہوں یہ بندہ بہت اچھا ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کے اچھے ہونے کی کیا وجہ ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو اس شخص نے جواب میں کہا حضور یہ مسجد میں بہت زیادہ آتا جاتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا صرف اتنا کافی نہیں ہے کسی کے اچھے ہونے کے لیے. تو اس شخص نے سوال کیا کہ پھر حضور کسی کے اچھے ہونے کے لیے کیا دلیل ہونی چاہیے؟ اب سنیے آپ، ارشاد فرماتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کبھی اس کے پڑوس میں رہنے کا تجھے موقع ملا ہے؟ کہا نہیں. ارشاد فرمایا کبھی اس کے ساتھ لین دین کرنے کا موقع ملا ہے؟ کہا نہیں. ارشاد فرمایا کبھی اس کے ساتھ سفر کا موقع ملا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھے انسان کو پہچاننے کی یہ 3 علامتیں ہیں. لین دین کر کے دیکھو، پڑوس میں رہ کر کے دیکھو، اور سفر کر کے دیکھو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے ایک طرف تو توجہ دے دی نماز نماز نماز، نماز کا کوئی منکر یا اس کے فوائد کا انکار کرنے والا خارج اسلام ہو جاتا ہے، لیکن میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، نماز پڑھنے کے باوجود آج مسلمانوں کی زندگی میں تبدیلیاں کیوں نہیں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صحیح معنوں میں عمل صالح کو سمجھا ہی نہیں. سمجھا ہی نہیں. ہم بہت بہتر بننا چاہتے ہیں، مخلوق میں سب سے اچھا بننا چاہتے ہیں. تو اگر اچھا بننا ہے
تو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. معاملاتی زندگی درست کرنی پڑے گی. پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا پڑے گا. سفر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے کوتاہی نہیں برتنی ہوگی. اس لیے اب یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا. نماز جب آپ پڑھو گے تو آپ کو نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں دیکھنے والے مسلمان ہوں گے. حج کے لیے جاؤ گے, وہاں آپ کو حج کی ادائیگی کرتے ہوئے دیکھنے والے مسلمان ہوں گے. زکات دو گے, لینے والا مسلمان ہوگا. روزے سے رہو گے, اس کی اہمیت کو مسلمان سمجھے گا. لیکن اگر آپ کے پڑوس میں کوئی نان مسلم رہتا ہے, اگر آپ کا کردار اچھے سے اچھا ہے, تو وہ مسلمان کی زندگی, وہ نان مسلم کی زندگی پر آپ کے کردار کا اثر پڑے گا, اور وہ محسوس کرے گا کہ ایسا پڑوسی جس کی وجہ سے میری بچیاں محفوظ ہیں, واقعی اس کا دین سب سے سچا دین ہے. آج نہ پڑوسی کی عورتیں محفوظ ہیں, نہ پڑوسی کی بچیاں محفوظ ہیں. کیا ہو گیا یہ مسلمانوں کو؟ ایک بچی کی آبرو بچانے کے لیے محمد بن قاسم نے سفر کیا, اور آج کا نوجوان نہ جانے کتنی بچیوں کی آبرو پر ہاتھ ڈال رہا ہے. میں نے تو ایسے ظالم نوجوانوں کو دیکھا ہے جو مسجد سے ٹوپی اٹھاتے ہیں, سر پہ رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, مسجد میں ٹوپی رکھ کر باہر نکلتے ہیں اور فوراً لڑکیوں کو گھورنا شروع کر دیتے ہیں. اتنی دیر بھی نماز کا اثر نہیں, اتنی دیر بھی نہیں. قربان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے ارشاد پر, سفر میں آپ کے ساتھ مسلم بھی ہوں گے, نان مسلم بھی ہوں گے, فلائٹ میں بھی ہوں گے, ٹرین میں بھی ہوں گے, بس میں بھی ہوں گے. آپ کتنے اچھے ہیں, کتنے پاکیزہ نظر والے ہیں, اور کتنے شریف ہیں, یہ آپ کے ساتھ سفر کرنے والا آپ کو اچھی طریقے سے پہچان جائے گا. میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں اپنی زندگی کا. میں حضور مفکر اسلام کے ساتھ کسی سفر پہ تھا. اتفاق سے جب ہم فلائٹ میں بیٹھے تو حضور مفکر اسلام کے بازو کی سیٹ پر ایک بچی کی سیٹ تھی. اب جیسے حضور مفکر اسلام بیٹھے اپنی سیٹ پر, تو بچی تھوڑی سی سہمی سی محسوس ہونے لگی. اب دیکھیے پاکیزہ سوچ کیا انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتی ہے. حضور مفکر اسلام نے بیٹھتے, چونکہ حضرت کی ایک عادت ہے کہ بس میں بیٹھیں, کہ ٹرین میں بیٹھیں, کہ کار میں بیٹھیں, 10-15 منٹ کے بعد جھپکی لگ ہی جاتی ہے. رات کے جگے ہوئے تھے, نیند کا ٹینشن بھی تھا. اب ڈر بھی رہے تھے کہ پتہ نہیں میں نیند کے اندر اس کی طرف لڑک گیا تو بچی کیا سوچے گی. لیکن قربان دائی دین کا مزاج دیکھیے. حضور مفکر اسلام نے اس بچی سے فرمایا, بیٹی میں تمہارے باپ کی طرح ہوں, اگر مجھے جھپکی آ جائے اور نیند میں گردن میری تمہاری طرف ڈھلک جائے تو گھبرانا نہیں, یہ سمجھنا کہ ایک باپ کا سر میرے کاندھے کے اوپر ہے. وہ بچی سنتے ہی نہیں میرے گرو کوئی بات نہیں. اب آپ دیکھیے کتنا پاکیزہ رشتہ بتا دیا, کتنی پاکیزہ سوچ بتا دی, کتنی پاکیزہ فکر بتا دی. اب اس بچی کو کبھی مسلمان کے حوالے سے غلط سوچ آ ہی نہیں سکتی. وہ سوچے گی تو یہی سوچتی ہوگی, اگر ان کی گردن میری طرف ڈھل گئی ہے تو کوئی بات نہیں, یہ میرے باپ کے مقام پر ہے.
اور نوجوانوں کو دیکھیے، بس میں دیکھیے، فلائٹ میں دیکھیے، دھکا مارنا چکتے نہیں ہیں، اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان۔ یہ عادتیں کب سدھریں گی؟ ذرا سفر میں کسی کو متاثر کر کے بتاؤ، غیروں کے سینے کے اندر تمہارے اخلاق کی وجہ سے اسلام کی عظمت و محبت بٹھا کر دکھاؤ۔ مجھے اس وقت ایک اور ساتھی کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا حضرت علامہ نسیم اشرف صاحب قبلہ سے کہ حضرت تشریف لائیں۔ حضرت ساؤتھ افریقہ سے الحمدللہ تشریف لائے ہیں، اور کل آپ نے حضرت کا خطاب سماعت فرمایا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ بظاہر آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہوں گی، لیکن انہی چھوٹی باتوں کے خیال نہ رکھنے کی وجہ سے پوری دنیا میں ہمارے حوالے سے سوچ بدل گئی۔ میرے ایک دوست انگلینڈ میں رہتے ہیں، انہوں نے اپنے سفر کا ایک واقعہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دبئی جانا تھا، ایمریٹس کی فلائٹ کے اندر ہم بیٹھے، میرے بازو میں ایک ضعیفہ عورت بیٹھی تھی جسے آسٹریلیا جانا تھا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اس بڑھیا کے ساتھ کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں، میں کچھ تھوڑا سا دبئی تک اس کا خیال تو رکھوں۔ اب وہ بالکل الرٹ ہو گیا، چاق و چوبند۔ جیسے ہی ایئر ہوسٹس آتی کچھ پوچھنے کے لیے تو یہ خود آگے بڑھ کر کے بڑھیا سے پوچھتا، انٹی آپ کیا پسند کریں گے؟ جو وہ پسند کرتی اس کے لیے منگوایا جاتا، وہ ٹرے خود گرا دیا، پھر ٹرے اس نے اس کے ٹیبل کی جو ہے وہ گرا دیا، پھر اس کے بعد ان کے سامنے ٹرے رکھا، اس نے اچھی طریقے سے کھایا، پھر اس نے کہا کہ پانی پیو گی؟ پانی منگوا دوں۔ غرض کے دبئی تک اس نوجوان مسلمان نے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، وہ کرسچن عورت تھی، اتنا اچھا سلوک کیا کہ دبئی کے آنے سے پہلے وہ بڑھیا اس نوجوان سے پوچھتی ہے تمہارا فائنل ڈیسٹینیشن کون سا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ دبئی۔ کہا تم آسٹریلیا تک نہیں چل سکتے؟ اب اگر اس بڑھیا سے کوئی کہے کہ مسلمان برا ہوتا ہے تو وہ بڑھیا کہے گی ایک مسلمان میں نے بھی دیکھا ہے، سب ایسے نہیں ہوتے، سب ایسے نہیں ہوتے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عبادات اپنی جگہ پر ہیں، معاملاتی زندگی بھی درست کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو، اور اپنے اخلاق کو درست سے درست کرو۔ اگر یہ چیزیں ہم نے اپنا لی تو میرے رب کے فرمان کے مطابق مخلوق میں سب سے بہتر اللہ انشاءاللہ ہمیں یہ مقام عطا فرما دے گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے پاس آیات کے انبار لگے ہوئے ہیں، میں خیر کے سلسلے میں صرف انہی آیات کی روشنی میں گفتگو کروں تو میرا وقت مکمل ہو جائے گا، لیکن میں یہیں پر ان آیات کو رکھتے ہوئے میں اب احادیث کی طرف آتا ہوں، تاکہ آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی کے اندر یہ سمجھ سکیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس سے بہتر فرمایا، اور پھر ہم اس فریم کے اندر اپنے کو دیکھیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق
آج ہم وہ بہتری کی سند حاصل کرنے کے حقدار ہیں. تو آئیے، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتری کی سند عطا فرمائی. لیکن شومی قسمت کہ مغرب کے دل دادا اور مغربی افکار کو فالو کرنے والے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود ان دو طبقوں کو، قرآن سیکھنے والے اور قرآن سکھانے والے کو، آج مسلم معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا الا ماشاءاللہ. اور ان کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، بیچارے. بیچارے مولانا صاحب، بیچارے مدرسے کے بچے. کہاں سے یہ سوچ آئی آپ کے پاس؟ کہاں سے یہ فکر آئی؟ جسے حضور بہتر فرمائیں وہ دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی بہتر ہے. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر جس کی زندگی گزر رہی ہے اس کی حقیقت سے بھی واقف ہیں، اور میدان قیامت میں جس کو جو مرتبہ عطا کیا جائے گا اس سے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. آج ہم دیکھیں، میں بہت بے باکی کے ساتھ اور بلا تکلف یہ کہہ رہا ہوں، یہ اتنا بڑا جم غفیر ہے، حد نگاہ تک عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، صرف سر ہی سر دور تک نظر آ رہے ہیں. ایک سوال پوچھتا ہوں، کتنے مسلمانوں نے بہتر بننے کی کوشش کی؟ آپ قرآن سکھانے والے تو نہ بن سکے، سیکھنے والے کب بنے؟ اگر اس وقت پیدائشی مسلمان کا آبزرویشن کیا جائے اور جائزہ لیا جائے تو میں بے دریغ یہ کہوں گا کہ آج 80% پیدائشی مسلمان تجوید کے ساتھ صحیح طور پر قرآن پڑھنا نہیں جانتا. آپ انگریزی سیکھو، انکار نہیں. ڈاکٹر بنو، انکار نہیں. لائر بنو، انکار نہیں. انجینئر بنو، انکار نہیں. سائنٹسٹ بنو، انکار نہیں. لیکن نماز میں آپ انگریزی تو نہیں پڑھو گے نا. نماز تو فرض ہے، اور نماز میں آپ کو قرآن ہی تو پڑھنا ہے. اگر یہی پڑھنا نہیں آئے گا تو آپ کی نماز کہاں سے ہوگی؟ آپ کا یہ عقیدہ تو ہے کہ جس گھر میں قرآن ہو اس گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. جس دکان میں قرآن ہو اس دکان میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اور یہ بھی عقیدہ ہے بچی کو جہیز میں قرآن دے دو، اللہ قرآن کے صدقے میں اس کی حفاظت فرمائے گا. لیکن یہ قرآن کیا انہی کاموں کے لیے ہے؟ اور پھر اگر بچوں کو بھی گھر میں قرآن پڑھانے کے لیے کسی کا تقرر کرنا ہے تو میں نے دیکھا ہے سوچتے ہیں کہ کوئی 500 روپیہ والا مل جائے، بس قرآن ہی تو پڑھنا ہے، نہ کسی بہترین قاری کا انتخاب، نہ بچے کو بہترین قرآن سکھانے کا خیال، نہیں، قطعی طور پر نہیں، بالکل نہیں. الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کا ادارہ جامعہ حرا
جو مہاپولی میں ہے، میں نے وہاں پر فن قرأت کے لیے جس استاد کا انتخاب کیا ہے، انہوں نے 6 سال مصر کے اندر سبا کی قرأت اور اس کا مکمل کورس کیا ہے اور بہترین قاری ہے، اور میں وہاں کے شیخ الحدیث سے زیادہ تنخواہ ان کو دے رہا ہوں۔ فنی قاری ہیں ماشاءاللہ، سبق قاری ہیں۔ اور قاری ریاض الدین کی قرأت تو آپ سنتے ہی سنتے ہیں۔ قرآن بہترین پڑھاؤ اپنے بچوں کو، تجوید اور مخارج کے ساتھ خود بھی سیکھو اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، اور اس کے لیے بہترین قاری کا انتخاب کرو۔ اگر حضور کی نظر میں بہتر بننا ہے تو سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اب آئیے دوسرے وصف کی طرف آتے ہیں۔ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اہل خانہ بیوی بچوں کے ساتھ جو بہتر ہے۔ معاف کیجیے گا، مجھے خواتین کے اجتماع کے خطاب کے بعد بہت سارے میسیجز آئے کہ ہمیں تو آپ نے عورتوں کی عظمت بتائی، ذرا مردوں کو بھی تو بتائیے گا کہ بیویوں کا مقام کیا ہے۔ بالکل سچ کہا انہوں نے۔ آج مسلمان دوسرے کے سامنے بہتر بننے کی کوشش کرتا ہے، بیوی بچوں کے سامنے بہتر نہیں ہے، اور حضور فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل خانہ میں بہتر ہوں۔ یاد رکھیں، ہمارے بہت سارے نوجوان شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی چکر میں پھنس کر اپنی ساری دولت اس پر لٹاتے نظر آتے ہیں۔ اور اب تو ایسے ظالم مرد اس دنیا میں جی رہے ہیں جو بیویوں کی کمائی پر اپنی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ 1 بجے اٹھیں گے، بیوی بیچاری کہیں سے مانگ کر کچھ بھی کر کے جا کر کے کچھ انتظام کرے گی۔ ہمارے بہت سارے سوشل ورک کرنے والے احباب جانتے ہیں کہ ان کے پاس بچوں کی فیس کے لیے، علاج و معالجے کے لیے اگر کوئی آتا ہے تو مرد نہیں آتے، وہ بچوں کی مائیں بیچاری جاتی ہیں میرے بچے کے لیے کچھ انتظام کر دو۔ مرد کیا کر رہے ہیں؟ بیکار ہیں، کچھ نہیں کر رہے۔ بیوی سے مانگتے ہیں کہ اللہ کچھ پیسے ذرا ہمیں پان بیڑی سگریٹ کا خرچہ نکل جائے۔ یاد رکھو اور اچھی طریقے سے یاد رکھو، روزی روٹی، کھانا پینا اور مکان و لباس یہ عورت کا تم پر حق ہے، اس کے لیے تمہیں انتظام کرنا چاہیے، چاہے تمہیں مزدوری ہی کیوں نہ کرنی پڑے، مزدوری ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اور کسی حلال پیشے کو، کسی حلال کمائی کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ جوتا پالش کرنے کا ہی کام کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو۔ کیسا ضمیر ہے مردوں کا کہ بیویوں کی کمائی اور سسرال کی کمائی پر زندگی گزارنے کا شوق ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ پارٹی والے بن جاؤ،
اللہ نہ کرے مزدوری کرنی پڑے کرو، لیکن خود حلال کی کمائی کما کر اپنے بیوی بچوں کی پرورش کا خیال کرو۔ اور خبردار بیوی پر ظلم و زیادتی کر کے کوئی بہتر کبھی نہ بنا ہے نہ بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماتحت والوں کی کتنی فکر تھی، اور خاص طور پر بیوی بچوں کے حوالے سے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت سرکار کے لبہائے مبارک جنبش دے رہے تھے، صحابی نے اپنے کان لگائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو 3 بات فرما رہے تھے، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اپنی بیوی بچوں کا خیال کرنا۔ آپ ذرا سوچو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک عورت جو اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر بار، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کر کے آپ کے بھروسے پر آپ کو اپنے شوہر کی حیثیت سے قبول کر کے آ گئی، تو اب آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آپ کا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، آپ کا اس کا خیال رکھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک آپ کے بہتر ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ میں یہاں پر ایک خاص بات عرض کروں گا۔ میں ابھی لاسٹ ایئر امریکہ کے دورے سے جب واپس ہوا تو امریکہ میں کچھ سوشل ورک کرنے والوں کے ساتھ میری نشست ایک ہوئی، تو میں نے طلاق کے ریشو کے بارے میں پوچھا کہ طلاق کا ریشو کتنا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت امریکہ کے اندر 48% طلاق کا ریشو ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، یا اللہ اتنی طلاق! تو پھر میں نے اس پر اسٹڈی کرنا شروع کی کہ طلاق کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اور جب غور کرنا شروع کیا تو جانبین کی طرف سے غلطی تو رہی، لیکن چونکہ عورتوں کے اجتماع کے اندر عورتوں سے متعلق میری گفتگو ہو چکی ہے، تو آج مردوں کے حوالے سے بتاؤں کہ ایک عورت اپنے شوہر سے کیا امید رکھتی ہے۔ 3 چیزیں غور سے سنیے گا، 3 چیزیں: پروٹیکشن، اٹینشن اور اپریشیشن۔ یہ 3 چیزیں ایک عورت اپنے شوہر سے چاہتی ہے۔ عورت چاہتی ہے کہ میرا کوئی بھی معاملہ ہو تو میرا شوہر میرا دفاع کرے، میری حفاظت کرے اور میرا پروٹیکشن کرے۔ مجھے اس موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد آتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین کے درمیان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ بات ہو رہی تھی، تو ام المؤمنین کی تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی، اتنے میں صدیق اکبر گھر میں تشریف لائے۔
آواز سن کر جلال میں آ گئے اور ام المؤمنین کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے لگے تو سرکار نے ام المؤمنین کو پیچھے چھپا لیا اور صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ لیا. صدیق اکبر تشریف لے گئے تو حضور ام المؤمنین سے فرماتے ہیں عائشہ میں نے تمہیں آج کیسا بچا لیا نا. یہ ہے پروٹیکشن, یہ ہے پروٹیکشن. اسی لیے کسی نے دوسری امہات المؤمنین سے سرکار کے اخلاق کے بارے میں نہ پوچھا, حضور کے بارے میں پوچھا تو ام المؤمنین سے پوچھا. تو پوچھنے والے کو ام المؤمنین نے جواب دیا اے پوچھنے والے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ارے قرآن میں جو کچھ ہے وہی میرے مصطفیٰ کے اخلاق ہیں. ایک عورت اپنے شوہر سے پروٹیکشن چاہتی ہے, اٹینشن چاہتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ مجھے محسوس کیا جائے کہ میں گھر میں ہوں. اب تو اللہ رحم کرے موبائل اور انٹرنیٹ اور چیٹنگ, دن بھر کی تھکی ہوئی بیوی بیچاری شوہر کے گھر میں آنے کے بعد بات کرنا چاہے تو اس میں بھی چیٹنگ میں لگا ہوا ہے, بیچاری سو گئی, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. اور اسی کے بعد نا اتفاقیاں بڑھتی ہیں, رشتے ٹوٹتے ہیں. آپ جب اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جب گھر پہنچیں تو اپنی بیوی کو وقت دیں, ان سے گفتگو کریں, ان کے حالات کے بارے میں پوچھیں. قلت وقت کی بنیاد پر اس موضوع کو میں پھیلانا نہیں چاہتا, مختصراً کچھ اشارے دیتا ہوا چلتا ہوں. تو اٹینشن. اور تیسری چیز ہے اپریشیشن. اپنی بیوی کی حوصلہ افزائی کرو. کبھی اس نے کھانا بنا دیا تو آپ کہیں بہت لذیذ کھانا تھا, تمہارے جیسا کھانا کوئی بنا ہی نہیں سکتا. اپریشیشن کرو. لیکن آج کیا ہے, آج اگر اپنی بیوی کے بازو میں کوئی سہیلی بیٹھی ہے اس کی, اور بے پردگی تو عام ہے, کوئی بیوی کو پوچھتا ہے نہیں اسی سہیلی کی تعریف, تمہارے کپڑے اچھے, معاذ اللہ کیا کیا نہ جانے ہوتا ہے. کون آج حوصلہ افزائی کر رہا ہے؟ روز ٹک ٹک گھر میں نمک نہیں ہے, دال نہیں ہے, تمہیں پکانا نہیں آتا, اور اب تو ایک ہی بات رٹ, مجھے شریعت نے 4 شادی کی اجازت دی, میں 4 کر لوں گا, ایک کو سنبھالنے کی طاقت نہیں اور 4 کی باتیں کرنے لگ جاتے. اجازت ہے شریعت میں, پہلے ایک کا تو صحیح معنوں میں حق ادا کرو. اگر یہ نہیں کرتے, اگر اہل خانہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتے, تم دنیا کے نزدیک بہتر ہو جاؤ, مصطفیٰ کے نزدیک نہیں ہو. حضور کے نزدیک وہ بہتر ہے کہ حضور فرماتے ہیں جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے, اور میں اپنے اہل و عیال میں تم سب سے بہتر ہوں. تو یہ دوسری چیز. اب آئیے تیسرا وصف سماعت فرمائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, انہوں نے کہا کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا میں تمہیں سب سے اچھے لوگوں اور سب سے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں. غیب کی خبر دینے والے نبی فرما رہے ہیں. اور غور سے سنیے, تم میں اچھے اور برے لوگوں کی خبر نہ دوں کہ تم میں اچھا کون ہے اور برا کون ہے؟ یہ حضور فرما رہے ہیں. فقال رجل قال فسکتوا, تو لوگ خاموش رہے. فقال ذلك 3 مرات, آپ نے 3 مرتبہ یہی فرمایا. فقال رجل, ایک شخص نے عرض کی بلا یا رسول اللہ, ہاں اللہ کے رسول ہمیں خبر دی, اخبرنا بخیرنا من شرنا, ہم میں کون بہتر ہے اور کون برا ہے. اب سنیے حضور نے کیا فرمایا, غور سے سنیے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے بھلائی کی امید ہو.
جس سے بھلائی کی امید کی جائے اور اس کی برائی سے لوگ مطمئن رہیں کہ یہ تو برا کرنے والا ہے ہی نہیں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور تم میں سب سے برا وہ ہے جس سے بھلائی کی امید نہ کی جائے اور اس کی برائی سے لوگ مطمئن نہ ہوں. تو بہتر وہ ہے جس سے بھلائی کی امید کی جائے. اور یہاں پر ایک ہی جملے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مفہوم کو سمجھانے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے نفع بخش بنو. لوگوں کے لیے نفع بخش بنو، اس لیے کہ یاد رکھو جو لوگوں کی ضرورت بن جاتا ہے لوگ اسے سر پر بٹھاتے ہیں، اور جو لوگوں کے لیے بوجھ بن جائے لوگ اسے پیروں تلے روندتے چلے جاتے ہیں. آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کہ شعبہ ایمان میں سے حضور نے یہ فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. آج تو کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آج تو دل چھلنی کیے جاتے ہیں، آج تو روڑے اٹکائے جاتے ہیں، آج عجیب پریشانیوں کی سچویشن کھڑی ہو گئی خاندانوں میں. دیکھیے بھلائی کم اور برائی زیادہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور برائی سے لوگ مطمئن رہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے اگر میں بتاؤں ایک جملے کے اندر تو میرے آقا کی ذات اتنی عظیم تھی کہ پوری دنیا یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار تھی کہ حضور کی ذات بے ضرر ہے. دشمن بھی اس کو جانتا تھا. اسی لیے جب امان کی بات آتی تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں. لمبی عمر کون نہیں چاہتا؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے اللہ لمبی عمر عطا فرمائے. اور لمبی عمر مانگنا کوئی بری بات نہیں. شب برات میں ہم 2 رکعت لمبی عمر کی نیت ہی سے پڑھتے ہیں، کوئی بری بات نہیں. لیکن کس کے لیے مانگنا؟ لمبی زندگی کس کے لیے مانگنا؟ لمبی عمر کس کے لیے مانگنا؟ کس کام کے لیے؟ تو آئیے یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کو سناؤں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیرکم، کیا میں تمہیں سب سے بہتر انسان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بہتر انسان. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ سے یہ فرمایا تو صحابہ نے کہا قالو نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال خیارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اعمالا. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوں اور اعمال اچھے ہوں. لمبی عمریں ہوں اور اعمال اچھے ہوں. تو لمبی عمر کی دعا عیش موج کے لیے نہیں، اچھے اعمال کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل بارگاہ سمدیت میں کرنی چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الید ید العلیا، بہترین ہاتھ وہ ہے جو اوپر والا ہے. دینے والے ہاتھ کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، بہتر فرمایا۔ آج ہم جب ریلوے اسٹیشن پر جائیں، ہم جب سگنل پر پہنچتے ہیں تو بے شمار خواتین، بچے، مسلمان، داڑھی والے، ضعیف، عمر رسیدہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی مجبوریاں انہیں اس دہلیز پر پہنچا دی ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہماری قوم سے غربت دور ہو، جہالت دور ہو، اور ہماری قوم کا کوئی فرد بھیک مانگنے والا نہ ہو، بلکہ بہتر بن کر کے ہماری قوم کا ہر فرد دینے والا بن جائے۔ اس کے لیے ہم نے کوئی کوشش نہیں کی۔ اب ایک آخری حدیث میں عرض کر کے آج کے اس اجتماع کے اندر آپ کو ایک چارٹ، ایک ایجنڈا، ایک پلان آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، تاکہ آپ اس کے لیے آج سے کمر کس لیں اور محنت و مشقت کا سلسلہ شروع کر دیں۔ الترغیب و ترہیب کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے۔ کل بروز قیامت ایک بندے کے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میزان کے پاس کھڑے ہوں گے۔ نیکیاں اگر زیادہ ہوں گی تو سرکار فرماتے ہیں میرا وہ امتی بخش دیا جائے گا، لیکن جس امتی کے لیے، یوں تو ہر امتی کے لیے ہوں گے، لیکن خاص حضور نے ایک امتی کا تذکرہ فرماتے فرمایا کہ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو میں رب کی بارگاہ میں سفارش کروں گا میرے مولا اسے بخش دے۔ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ بیان فرماتے ہیں میرا وہ امتی زمین پر جب وہ تھا تو میرے ایک امتی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے وہ چند قدم چلا تھا، تو کل بروز قیامت اس چند قدم چلنے والے کے لیے میں بارگاہ رب العزت میں سفارش کروں گا، اے اللہ میرا یہ امتی میرے ایک امتی کی پریشانی کی دوری کے لیے چند قدم چلا تھا، اے اللہ اس نے زمین پر میری امت کی پریشانی دور کی، آج میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اس کی یہاں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اب یہاں ایک بات عرض کروں، ہمارے بہت سارے سوشل ورکرز، ایکٹیو حضرات، دین کے خدام، ملی خدمت کرنے والے کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یار کچھ بھی کرو لوگوں کو قدر کرنے کا جذبہ نہیں، لوگ قدر نہیں کرتے، قدر دانی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی ایک آیت کریمہ میں پیش کر دوں، آپ اگر دنیا کے لیے کر رہے ہو تو دنیا کی قدر کے بارے میں سوچو کہ دنیا قدر کرے، لیکن اگر آپ دنیا والے قدر کریں اس نیت سے نہیں کر رہے تو پھر سن لو، قرآن کا فرمان حق ہے، وَمَن تَتَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھلائی کا کام کرے تو بے شک اللہ قدر کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ جب کسی بندے کی قدر کرتا ہے نا تو پھر وہ اپنی شان کے مطابق کرتا ہے، دنیا میں بھی عزت والا بنا دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بہترین مسلمان کے چند اوصاف میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور بہترین مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ سب انشاءاللہ؟ اب آئیے
وہ ایجنڈا آپ کے سامنے میں پیش کر دوں جو دنیا کے مختلف ملکوں میں، آپ کو میں بتاؤں، آپ کو حیرت ہوگی، پرسوں کا جو خواتین کا اجتماع یہاں سے لائیو ریلے ہوا تو یوٹیوب پر جتنے بھی چینل چلتے ہیں، چاہے وہ گانے کے ہوں، چاہے پکچر کے ہوں، چاہے کسی کے بھی ہوں، لیکن اس دن سب سے ٹاپ پر اگر کوئی چینل دیکھنے والے لوگ تھے تو خواتین کا اجتماع دیکھنے والے لوگ تھے یوٹیوب پر، اور کم و بیش 51 کنٹریز سے لوگوں نے اس اجتماع کو دیکھا، کل 55 کنٹریز سے لوگوں نے دیکھا، اور آج مجھے نہیں معلوم کتنی کنٹریز سے لوگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ پیغام پوری دنیا کے لیے ہے۔ مسلمانوں، اگر باوقار بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میں اپنے کچھ مشورے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اسے آپ نوٹ بھی کر لو اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش بھی کروں۔ میں اپنے علماء حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنا تعاون اپنے اعتبار سے اس سلسلے میں تعلیم قرآن کے لیے دے سکتے ہوں تو وہ بھی ضرور تعاون فرمائیں، اور خاص طور پر میں جو اب عرض کرنے جا رہا ہوں یہ اس وقت اجتماع میں پوری دنیا کے اندر جو لوگ بھی سن رہے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں وہ اسے غور سے سنیں اور نوٹ کر لیں اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ آج کا ہمارا یہ نعرہ ہے، آج کا، پڑھو اور پڑھاؤ، پڑھو اور پڑھاؤ۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ اس وقت پروفیشنل ہیں، ڈاکٹر بن گئے، لائر بن گئے، انجینئر بن گئے، جو کچھ بھی وہ بنے ہیں، ان کی پرسنٹیج لیمیٹیڈ ہے۔ کتنی محنت و مشقت کے بعد وہ وہاں تک پہنچے ہوں گے انہیں معلوم ہے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنا ڈونیشن دینا پڑا ہوگا، کتنی فیس دینی پڑی ہوگی، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری قوم کے بچے نہ اتنی فیس ایفرٹ کر سکتے ہیں، نہ جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اللہ نے علم عطا فرمایا ہے تو آپ اس علم کی زکوٰۃ نکالو، اور ہر پڑھا لکھا یہ عزم کرے کہ ہفتے میں 2 گھنٹے ہم ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے خرچ کریں گے۔ میں کہتا ہوں آپ نے اپنا آرام تج کر 2 گھنٹے ہفتے میں ان پڑھوں کو پڑھانے کی ذمہ داری لیتے ہوئے خرچ کیے، کوئی راضی ہو یا ناراضی ہو، مدینے کے تاجدار ضرور راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے سلسلے میں ہمارا پلان بلبل باغ مدینہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دوسری چیز، اللہ عز و جل نے جن لوگوں کو سرمایہ عطا فرمایا ہے اور جن کے پاس جگہ موجود ہے، ان کی جگہ ہمیں ڈونیشن میں نہیں چاہیے، جگہ انہی کی رہے گی، مکان انہی کا رہے گا، سب کچھ انہی کا رہے گا، ہمیں خالی ٹیمپریری وہاں پر کلاس چلانے کے لیے وہ جگہ عطا فرمائیں، ہم وہاں پر کلاسز 2 گھنٹے چلا کر آپ کی جگہ آپ کے سپرد کر دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے جن کو سرمایہ عطا کیا ہے وہ بچوں کی فیس اور دیگر چیزوں کے لیے اپنی دولت کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آج مسلم محلوں میں جتنی بھی کلینکس ہیں وہ رات کو 1 بجے تک چالو رہتی ہیں اور 1 بجے تک پیشنٹ آتے رہتے ہیں۔ غیروں کے محلے کے اندر 7 بجے ساری ڈسپینسری بند ہو جاتی ہے، کلینکس بند ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ گندگی کی وجہ سے ہمارے یہاں بیماریاں زیادہ ہیں، ہمیں صفائی کا خیال نہیں ہے۔ ہم خود جس محلے میں رہتے ہیں گندگی میں یہاں تک ہمارا محلہ ڈوبا ہوا ہے۔ میں کسی سیاسی شخص پر یا کینڈیڈیٹ کے اوپر کوئی کرٹیسائز کرنا نہیں چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو، اور مسلمان خود اپنے گھر، اپنی بلڈنگ اور اپنے محلے کی صفائی کا خیال کرے۔
اگر آپ نے صفائی کا خیال کیا تو دو چیزیں ہوں گی. پہلی چیز، بیماریاں وہاں پر ختم ہوں گی یا کم ہوں گی، اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ روزی میں برکت ہوگی، رحمت کے فرشتے آئیں گے. اور تیسری سب سے اہم چیز کہ صفائی کی وجہ سے اللہ عز و جل محبت فرمائے گا، کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. چوتھی چیز، ٹائم پاس کرنے سے پرہیز کرو. رات 2 بجے 1 بجے 3 بجے کبھی کبھی حضور مفکر اسلام کی باتیں ہم سنتے ہیں تو ان کی بیدار مغزی اور ان کی فکر اور ان کی تڑپا دیتی ہے. اکثر کہتے ہیں کہ میں کبھی رات کو 2 بجے 1 بجے 12 بجے کہیں پروگرام سے مسلم محلے میں لوٹ کر کے آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں سچویشن یہ ہوتی ہے کہ نوجوان بائک پر کھڑے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، چائے کا دور چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی. کہاں سے ہم نے یہ سیکھا؟ کہاں سے سیکھا؟ آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ ٹائم آپ کی ملکیت ہے، نہیں، ٹائم قدرت نے دیا ہے، اور گیا ہوا وقت پھر کبھی پلٹ کر نہیں آتا. قیامت میں رب ٹائم کے بارے میں بھی سوال کرے گا، پوچھا جائے گا کہ میرے بندے وقت کن کاموں میں تو نے خرچ کیا. خدا کے لیے اپنے وقت کو ضائع کرنے سے پرہیز کرو. معاشرہ بکھر رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، گھر بکھر رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے میری ایک کتاب معاشرہ کیسے مستحکم ہو، یہ کتاب ضرور آپ خریدیں، لیکن اس کا ایک بنیادی اس کے اندر جو وصف معاشرے کو ٹوٹنے سے روکنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص اس وصف کو اختیار کرے، لیٹ کو معاف کرنے کی عادت رکھو. درگزر، ریونج نہیں، انتقام نہیں، درگزر، عفو کی عادت رکھو. اگر آپ نے معافی کی عادت رکھی، آپ بندے کو معاف کرو گے، خدا آپ کو معاف کر دے گا انشاءاللہ. ہم بھی تو اللہ کے مجرم ہیں. یہ کیسی بات ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. ہم کہتے ہیں اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اب تو ایک بار تو کر دیا، اب کبھی معاف نہیں کروں. تو معافی کو اختیار، لیٹ گو کرو. تو عفو درگزر کو اختیار کرو. اور سن لو، اگر کسی شخص سے کوئی معافی مانگنے کے لیے جائے اور کوئی شخص اسے معاف نہ کرے تو حضور فرماتے ہیں کل بروز قیامت معاف نہ کرنے والا میرے حوض کوثر پر نہ آئے. مت اکڑو اتنا، مت اکڑو اتنا، معاف کر دو. اس پر پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اور اب سرمایہ دار، مڈل کلاس، ہر ایک کے لیے پیغام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام اگر سب نے حرز جاں بنا لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گئے تو امت میں بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. اور وہ پیغام یہ ہے، شادی کو سادی بناؤ اور آسان بناؤ. شادی کو ایک دم سمپل بناؤ اور آسان بناؤ. اور سن لو، فرمان ہے کہ اللہ اس شادی میں برکت عطا فرماتا ہے جس میں کم خرچ ہو، جس میں کم خرچ ہو، سمپل. تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العظیم اس پر ہم سب آج کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں گے. بہترین مسلمان بنیں، بہترین مسلمان بنیں، اور دنیا کو بتائیں کہ ہمارا مذہب ہمیں کتنی پیاری تعلیم دیتا ہے اور ہمارے مذہب کا پیغام کتنا اچھا ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل مجھے، آپ کو، سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا
الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔